قال اللہ تبارک و تعالی والفجر وليال عشر۔ یہ جو مہینے ہیں، یہ جو ایام ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں اور حرمت والے ایام ہیں۔ سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان میں سے پہلا مہینہ ذی القعدہ یہ ختم ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ تو پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ حرمت والے مہینے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ حج والے مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، سورۃ البقرہ میں ہے، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ جن میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے: شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ حج کے مہینے بھی ہیں حرمت کے مہینوں کے ساتھ ساتھ۔ اور تیسری فضیلت اس حوالے سے یہ ہے، یہ جو ایام شروع ہونے والے ہیں 1-2 دنوں کے بعد، ایام العشر انہیں کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یاد رکھیے، یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ سال کے اندر جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں اور جتنی بھی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کے علاوہ یہ دن اور یہ راتیں باقی ایام سے افضل ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو جو کوئی انسان کرتا ہے، کوئی مومن کرتا ہے، وہ محبوب نہیں ہے ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والا عمل پسند ہے۔ تو فرائض کے ساتھ ساتھ جو باقی عمل صالح ہیں ان کے اندر بھی تیزی لے کر آئیں، ان کے اندر بھی ایک دوسرے سے سبقت لے کر جانے کی کوشش کریں۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم سبقت لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان ایام میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ کسی کو پانی پلانا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، رات کے وقت 2 رکعت ادا کرنی ہے، اور کسی کی دعوت میں شریک ہونا ہے، کسی کو سلام کرنا ہے، اشراق کی نماز ادا کرنی ہے، اس چیز کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل یہ بہت عظمت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت اور مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور صحیح البخاری کی حدیث اپنے سامنے رکھیں، جس میں ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے: غفر لامرأۃ مومسۃ مرت بقلب علی رقی یلحس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو معاف کر دیا۔ عورت کون تھی؟ مومسۃ، فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی۔ مرت بقلب، وہ گزری ایک کتے کے پاس سے، اور کتا کہاں پہ کھڑا تھا؟ علی رقی، کنویں کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ کتے کو پتا تھا یہاں سے کوئی آگے مجھے پانی پلا دے۔ یلحس، اور اس نے اپنی زبان کو باہر نکالا ہوا تھا۔ کاد یقتلہ العطش، حدیث کے الفاظ ہیں قریب تھا کہ تھوڑی دیر میں مر جاتا۔ اس عورت نے یہ عمل کیا، اور دیکھیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے یہ عمل کیا۔ اخلاص کی قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھ رہا ہے، تمہارے چہروں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو
تو اس عورت کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی تھی. عورت کون ہے؟ فاحشہ ہے. جس کو پانی پلا رہی ہے وہ کتا ہے. فنزعت خفها، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے موزے کو اتارا. وَأَوْسَكَتْهُ بِخِمَارِهَا، اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا. عورت فاحشہ تھی لیکن پھر بھی اس کے پاس دوپٹہ تھا. حدیث کے الفاظ ہیں. ہمیں بھی، ہماری خواتین کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اس جوتے کو باندھا، موزے کو باندھا، اور پانی کو نکالا، اس کو پلا دیا. قد غفر اللہ لہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اوپر معاف فرما دیا. دوسری روایات میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اس عورت کو 3 انعامات عطا کیے. 3 انعامات. پہلا انعام غفر لہا، اس کو معاف کر دیا. اس کے بدلے میں اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا. ان ربی رحیم ودود، رب بڑا رحم کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا ہے. ایک طرف اپنے رب کی طرف آئیں تو صحیح. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اس کو معاف کر دیا اس ایک عمل کے بدلے میں. دوسرا انعام یہ دیا، اس کی بقیہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنا دیا. یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، یاد رکھیے، بہت عظیم انعام ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اتنا پسند آیا، بقیہ جو اس کی زندگی تھی اس نے توبہ کر لی اس سے، برائی سے، اور بقیہ زندگی کو پاکیزہ بنا دیا. اور تیسری نعمت اس کو یہ عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دخل الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا. تو محترم عزیز بھائیو، یہ جو ایام شروع ہونے والے ہیں، ان میں دیکھیں فرائض کو جو شخص پورا نہیں کر رہا تو پھر تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، پھر اس کی قربانی بھی قابل قبول نہیں. فرائض کو سب سے پہلے پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال کو، کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھنا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. سلام کرنا 4 کاموں کو کر لو، 4 کاموں کو. پہلا عمل افشوا السلام، سلام کو کیا کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو. صلہ رحمی، رشتہ داروں کو ملا کے رکھو. جو ناراض ہے اس کو جا کے منا لیں، کیا چلا جائے گا، اس کو راضی کر لیں. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو. چوتھا عمل وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھو، اگرچہ کہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جس وقت لوگوں کو سونا بڑا پسند ہے. 4 کام تم کر لو، ملے گا کیا؟ تدخل الجنت بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی محشر کی سختیوں سے اور جہنم کے عذاب سے بچا کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مالک الملک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.